سال پہلے ہوا تھا وہ اپنے ڈکلائن کی جانب جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی ریاست، سعودی عرب جو ملک تھا، اس نے خطے میں ڈومیننس کی جو بات کی، جس لیڈرشپ کے رول کو لے کر یہ چلا، اس کا اختتام اور اس کا زوال ہماری آنکھوں کے سامنے اب ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے او آئی سی کے لیڈر ہونے کے ناطے او آئی سی کو جب بنایا گیا تو اس کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ فلسطین کے جو عوام ہے، فلسطین کے جو لوگ ہیں، ان کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے، ان کے معاملات کو بہتر کیا جائے گا، دیگر مسلم ممالک کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو بیرونی تھریٹس ہیں، جو اسلام کو تھریٹ ہیں، جو اسلامک کنٹریز جو ہیں ان کو تھریٹ ہیں، ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر اکٹھے مقابلہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ سلطنت زوال پذیر کیوں ہوئی؟ یہ زوال کی جانب کیوں گامزن ہے؟ اور کون سے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے یہ سعودی عرب کی جو ایک لیڈرشپ کا ایک رول ان کو تفویض کیا گیا تھا، لوگوں نے ان کی جھولی میں ڈالا تھا یہ رول، یہ اس سے کس طرح دور ہو رہے ہیں اور آنے والے وقت میں یہ کن پستیوں کی جانب جا سکتے ہیں؟ تو آج ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ حال ہی میں یا پچھلے کچھ منتھس میں اور یا اس سے پہلے کچھ سالوں میں سعودی عرب کی جانب سے کون سے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو کہ سعودی عرب کی ڈکلائن کی وجہ بن رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیں سعودی عرب کی جانب سے جو انٹالرنس ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اس کے اوپر ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو کانگریس مین ہیں امریکہ کے، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک درخواست دائر کی گئی اور سائن کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو G20 سمٹ ہے اس میں شرکت کرنے سے بھی روکا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ساتھ میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ G20 سمٹ جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے اس مرتبہ سعودی عرب۔ تو اس طرح کی نفرت پائی جاتی ہے جو ویسٹ ورلڈ ہے، جو یورپی یونین ہے، وہاں کے جو ممالک ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اندر، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی وائلیشن جو ہے بڑے لیول پر ہوتی ہے اور سٹیٹ اس کو سپانسر کرتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جمال خشوگی کا واقعہ 2018 میں ہوا، اس کو انہی دنوں میں تقریباً 2 سال مکمل ہونے کو ہیں، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں ایک دوبارہ سے کمپینز چلنا شروع ہو گئیں۔ این جی اوز ہیں مختلف، ان کی جانب سے اس کے اوپر اعلانات کیے گئے ہیں، بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کا جو G20 سمٹ ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو اس کے اوپر کافی زیادہ سعودی عرب کے اوپر پریشر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے حال میں دیکھا کہ سعودی عرب نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس سے وہ اپنا امیج جو ہے، جو ویسٹ ورلڈ کے جو ممالک ہیں، جو عوام ہیں، ان کی نظر میں وہ اپنا امیج جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر جو ویمن ہیں ان کی انوالومنٹ، عورتوں کو، خواتین کو وہاں پر انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریسلنگ کے مقابلے کیے گئے، سنیما ہالز جو ہیں وہ اوپن کیے گئے، ایک فیمیل خاتون جو ہے وہ سنگل مطلب کہ اکیلے وہ ڈرائیو کر سکتی ہے، ڈرائیو کرنے تک کے اس سے پہلے اختیارات نہیں تھے وہاں۔ تو اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہیں جو سعودی عرب اپنا امیج دنیا کی نظر میں بہتر بنانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو ایک رائٹ فل سٹینڈ ہے، ایک سٹانس ہے ویسٹ ورلڈ کا، جو این جی اوز ہیں خاص طور پر ان کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو بھی اقدامات کیے اس کے اوپر وہ قانون سازی نہیں کی جو کہ اس طرح کے اقدامات کی روک تھام کر سکے، کیونکہ جمہوریت نہیں تو اس میں جو لیڈر ہوتے ہیں، جو رولر ہوتے ہیں، ان کی ہی چلتی ہے۔ تو جمال خشوگی کا جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس میں ایک رپورٹ میں ڈائریکٹ ایکیوز کیا گیا تھا ایم بی ایس کو، محمد بن سلیمان کو، جو کہ ولی عہد ہیں اور ایسے کہہ لیں کہ ڈیفیکٹو اس وقت وہ رولر ہیں سعودی عرب کے۔ تو جو پابندیاں لگائی جا رہی تھیں، پابندیوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا سعودی عرب کے خلاف، اس میں اب مطالبات میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ جمال خشوگی کے معاملے کے اوپر ایم بی ایس کو خاص طور پر معافی بھی مانگنا پڑی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں، لیکن یہ ایمبیسی میں ہوا، ہمارے تھرو ہوا، یا ہمارے لوگ انوالو تھے، تو اس وجہ سے میں اس کے اوپر معذرت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا قدم تھا جس میں
اپنے ہی مسلم ممالک کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس میں دیگر جو ممالک ہیں جو ویسٹ ورلڈ ہے، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک عراق کی اگر بات کی جائے تو عراق میں بھی تقریباً 70 to 80% ایک شیعہ کمیونٹی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر قطر کی بات کریں، دیگر ممالک کی بات کریں، تو وہاں پر ایک میجورٹی ہے۔ ایران میں ایک میجورٹی ہے، پاکستان میں ایک میجورٹی ہے جو کہ ان تمام تر اقدامات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ جو الزامات ہیں، جو مین ایشوز ہیں، ان کو ریزالو کرنا چاہیے۔ ایران بھی اس کے اوپر بات کرتا ہے، لیکن اس طرح ڈائریکٹ کسی کے اوپر اٹیک کرنا یا پھر کسی کو ابھارنا، جس طرح کہ ابھی حال ہی میں رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریشر کی وجہ سے سعودی عرب اور اسرائیل کی طرف سے وہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے جا رہے تھے ایران کے اوپر۔ تو اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے ایک انریسٹ اور ایک نفرت کا جو ایک لاوا تھا وہ کافی عرصے سے ابل رہا تھا سعودی عرب کے خلاف، تو یہ چیز بھی سعودی عرب کے اگینسٹ گئی۔ دوسری جانب اگر بات کریں ترکی کی، تو ترکی نے جو خلافت عثمانیہ میں ان کے انڈر رہ چکے تھے ممالک، تو ان کے ساتھ ایک وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کی سیاست کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں کے معاملات کیا ہیں، تو وہ یہاں کے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں سمہاؤ۔ تو اس چیز کو بھی سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کو ایز اے چیلنج لے رہی ہے اور اس کو تھریٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگین یہاں پر پھر سے امریکہ آتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ترکی کے اوپر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا، اور جب یورپی یونین کی جانب سے اقدامات کا کہا گیا، یا یورپی یونین اور خاص طور پر فرانس کے خلاف جو صدر ہیں ترکی کے رجب طیب اردوان، ان کی جانب سے فرینچ پروڈکٹس کے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا گیا، تو خاص طور پر فرانس کی جانب سے اپیل کی گئی سعودی عرب سے، اور کہا گیا کہ آپ خاص طور پر اور یو اے ای اور دیگر ممالک جو ہیں عرب ورلڈ کے، وہ ہماری پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ نہ کریں۔ تو تب بھی ایک چیز سامنے آئی تھی۔ دوسرا، ترکی کے خلاف فرانس ایک آرک رائیول ہیں یہ آپس میں، تو فرانس خاص طور پر یو اے ای اور سعودی عرب کو ترکی کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو ایسے سمجھ لیں کہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ہر کوئی ترکی کے خلاف یا ترکی کو استعمال کر رہا ہے، اور ترکی کے خلاف ایک الائنس، انٹولڈ الائنس جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلاموفوبیا کی بات کریں تو یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر سب سے زیادہ بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا سعودی عرب کو، اور سعودی عرب کی جو پالیسیز ہیں اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اور ایک ایسی پالیسیز جس میں عوام کی رائے کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی جمہوری ملک میں ہوتے ہو، وہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر اگر کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگ ایک دم سے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے جو رولر ہیں، جو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جہاں کے جو سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر مسئلہ ہے، یہاں پر مسائل آ رہے ہیں، تو اس کو اس سے پہلے کہ مسئلہ بڑا ہو تو اس کو پہلے ہی وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو جہاں پر بادشاہت کا نظام ہے، جس طرح کہ سعودی عرب ہے، دیگر ممالک ہیں، تو یہاں پر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپریس کرنے کی آزادی نہیں ہوتی۔ جمال خشوگی کا واقعہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جو حکومت کے اوپر تنقید کرتا تھا، سعودی حکومت کے اوپر تنقید کرتا تھا، صرف اس وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور اس میں کہہ لیں کہ یہ جو نظام حکومت ہے، یہاں پر برداشت جو رولرز ہیں ان میں بہت کم ہوتی ہے۔ تو جو عام طور پر جو چھوٹے چھوٹے ریئیکشن ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن ایک انریسٹ، ایک جو لاوا ہے وہ اندر ہی اندر ابلتا رہتا ہے عوام کے، اور پھر ایک دم سے وہ پھٹتا ہے، تو پھر جو حکمران ہیں ان کے لیے سنبھلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے بحرین کے معاملے میں بھی دیکھی، اگرچہ عارضی طور پر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو معاملات تھوڑے سے کول ڈاؤن ہوئے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ حکومت بھی زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر پائے گی۔ تو ایک یہ اقدام تھا جس کے اوپر مسلمانوں نے کافی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا۔ اسلاموفوبیا کے اوپر جو سٹانس اپنایا گیا سعودی عرب کی جانب سے، یہ بھی مسلمانوں میں نفرت کا باعث بنا، اور اس کے اوپر مسلمانوں نے بہت زیادہ تنقید کی، اور سعودی عرب نے کہا، سعودی عرب بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو لیڈ کرتا، بجائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا، سعودی عرب کی جانب سے ڈائریکٹ مسلمانوں کو تنقید کا، اس شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس نے اس گستاخ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا تھا، اور خاص طور پر جو بائیکاٹ کی مہم چلی تھی، جو عام لوگ، عام سعودی شہری چلا رہے تھے، ان کو بھی روکا گیا، جو لوکل ٹریڈر تھے ان کو بھی روکا گیا، اور حمایت کی گئی کھلے الفاظ میں فرانس کی، ایمینوئل میکرون کی، ان کے سٹانس کی۔
تو یہ ایک بڑا قدم ایک اور تھا جس کی وجہ سے سعودی عرب ڈاؤن سائز کی طرف ایک زوال کی جانب جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آنے والے وقت میں مزید غصے کو بڑھاوا دے گا مسلم ممالک میں، اور خاص طور پر جو ان عرب ورلڈ کے جو مسلمان ہیں ان میں، وہ یہ ہے کہ ایک جو مہم چلا دی گئی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو جتنی جلدی حل کیا جا سکے وہ کریں، تاکہ اس کے بدلے میں ایران کے اوپر مزید پابندیاں عائد کی جا سکیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ایک وقتی مفاد کے لیے ایک اپنے خطے میں اپنی ڈومیننس جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے یہ اپنا اتنا بڑا کاز کہ تقریباً 50 سال پہلے جب یہ وجود میں آئی یہ ریاست سعودی عرب کے نام سے، تو اس وقت جو ایک بیانیہ جو اعلامیہ ان کی جانب سے جاری کیا گیا اس کو انہوں نے ڈچ کیا، اس سے یہ پیچھے ہٹے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اور ابھی سے یہ آئزولیشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی قربت ان کو تکلیف دے رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ترکی کے ساتھ قربت ان کو تکلیف دے رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ کوالالمپور کی جو سمٹ تھی اس میں پاکستان کو شرکت کرنے سے روک دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ OIC کی جو تنظیم ہے جس کا برائے نام قسم کا رول ہے، اس کے وجود کے لیے یہ جو کوالالمپور سمٹ جو جس کا انعقاد کیا گیا اس کو ایز اے کمپیٹیٹر یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو اقدامات کیے گئے تھے وہ اسی طرز کے تھے، وہی رول تھا، وہی ایک ایجنڈا تھا جو OIC کا تھا، اور OIC اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہی، تو ایک نئی اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ ملائیشیا میں کوالالمپور میں جو سمٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں ملائیشیا تھا، ترکی تھا، خاص طور پر پاکستان کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں پاکستان کو روک دیا گیا، تو اس سے بھی یہ تھریٹن فیل کر رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف ابھی اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان جو کہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ کھڑا رہا، چاہے مشکل تھا وقت، چاہے آسانی تھی، چاہے غلط تھا، چاہے ٹھیک تھا، پاکستان نے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہمیشہ سے ان کے اقدامات کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن جب پاکستان کو ضرورت تھی اس وقت سعودی عرب کی جانب سے ڈچ کیا گیا پاکستان کو۔ سعودی عرب نے بہت کوشش کی OIC کا اجلاس طلب کیا جائے، کم از کم مذمت کی جائے مقبوضہ کشمیر کے معاملے کے اوپر، تو پاکستان اس تمام تر معاملے میں سمجھتا ہے کہ جو مودی کی جانب سے ایک غیر قانونی اقدام کیا گیا، ریووک کیا گیا سٹیٹس مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا، تو اس میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا تھا، اس کے ایفیکٹ کو کم کیا جا سکتا تھا، پریشرائز کیا جا سکتا تھا جو بھارت کو، تو اس میں OIC کی جانب سے وہ رول پلے نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا تھا کہ ہم نے ایک اجلاس طلب کرنے کا کہا تھا، وہ اجلاس تک نہیں طلب کیا گیا۔ تو یہ وہ ایک ایجنڈا ہے جس کے اوپر پاکستان کی بقا اس کے اوپر منحصر ہے، تو اس کے اوپر اگر سعودی عرب ہمارے ساتھ نہیں تو پھر ہمیں نئے آپشنز کی طرف جانا چاہیے، اور ہم وہ نئے آپشن دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، ترکی کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، آنے والے وقت میں مزید ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی، جیسے معاملات تبدیلی کی جانب جائیں گے، جو کہ ایک تیزی کے ساتھ معاملات اس طرف بڑھ رہے ہیں سعودی عرب کے کردار کو لے کر، سعودی عرب کے اقدامات کو لے کر، جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو